السلام علیکم شفیق صاحب، کیسے مزاج؟ السلام، بالکل ٹھیک، آپ بتائیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ شفیق صاحب، آج ٹاپک جو ہے وہ محرم کی آمد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ذرا محرم پہ اس کی مناسبت سے ہم کچھ بات تھوڑی کریں۔ ڈسکشن ہو جائے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہے۔ پہلے چیزوں کو تھوڑا چھپا کے رکھا گیا، ہر بندہ اپنے مطلب کی ایک پکچر سامنے لے کے آتا تھا اور پھر اس کو دکھاتا تھا اپنے پرسپیکٹیو سے۔ Exactly. لیکن سوشل میڈیا نے بڑی اویئرنیس کریٹ کی، حال تو کہ اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مکس، ساری تو وہ ایسی نہیں ہوتی ٹرانسپیرنٹ، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کمپیریٹیولی اچھی یعنی انفارمیشن لوگوں کے پاس آ جاتی جو لوگوں کو نہیں پتہ تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم محرم کے بارے میں بات کریں۔ تو محرم جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو، کیونکہ آپ کو تھوڑا سننا پڑے گا، ہو سکتا ہے آپ بیچ میں کوئی سوال آئے تو میں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، محرم زیادہ تر اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یا شیعہ برادری جو ہے وہ محرم مناتے ہیں، اور خاص کر کے 9ویں 10ویں محرم بڑا مشہور ہے۔ اسلام میں جو اسلامی سال ہے اس میں جو محرم ہے وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، جس طرح انگلش والوں میں جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام سے پہلے بھی محرم کا جو مہینہ تھا یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ حرمت کے جو 4 مہینے اس میں محرم الحرام کا بھی ذکر ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اس کی پہلے بھی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ ایک تو کربلا کا واقعہ محرم کو اور زیادہ پرومیننٹ کر گیا اسلامک ہسٹری میں۔ دوسرا یہ کہ کربلا کا واقعہ اس حرمت والے مہینے میں ہو جانا اور زیادہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کو کنڈیم کرتا ہے۔ اب یہ محرم کی جو ہسٹری ہے، دیکھیں اب یہ دیکھیں، یعنی ہم جب ان ہستیوں کے بارے میں جو محرم میں جن کی وجہ سے محرم مشہور ہوا، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہو گیا، وہ بیسیکلی ہم ان ہستیوں کا جو انٹروڈکشن ہے نا، وہ جب تک آپ کو ٹھیک سے پتہ نہ ہونا، آپ اس کو ایسے ہی لیں گے جیسے کہ کوئی جنگ ہوئی اور کوئی پرومیننٹ شخص جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، جبکہ اس کا جو ٹرو ایسنس ہے یا اوریجنل پکچر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ Exactly. یہ جو کربلا میں واقعہ ہوا، اس میں وہ لوگ جو شہید کیے گئے، جیسے امام حسین علیہ السلام یا ان کے بیٹے یا ان کے بچے یا ان کی خواتین کو قید کیا گیا، یہ بیسیکلی عام لوگ تھے ہی نہیں۔ Exactly. اب ان لوگوں کے تعارف میں، یعنی جیسے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، ان کے تعارف میں بہت چیزیں ہیں، بے انتہا سمندر بھرا ہوا ہے ان کی تعریفوں کا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو تعارف اپنی زندگی میں کروایا وہ اس طرح کروایا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یعنی یہ تعارف کروایا کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ دیکھو، جنتی تو کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے، اللہ اس کو اگر جنت میں لے کے جائے تو وہ جنتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جتنا بھی ولی اللہ ہو یا صحابی ہو یا کوئی اور اس لیول کا بندہ ہو جو نیک ہو، مقدس ہو، اسلام کے تحت اپنی لائف گزارتا ہو، وہ جنتی تو ہو سکتا ہے، لیکن سید الشباب اہل الجنہ، وہ جنت کا سردار جو ہے نا، وہ دو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی کہا۔ تو ان کا اسٹریچر، اب دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، یعنی میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں مسلمان، ویسے تو کرسچن بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر پہ ان کو یقین ہے اور وہ جنت میں جائیں گے، ان کا اپنا جو بھی ہیون والا سلسلہ ہے، لیکن جتنے مسلمان ہیں، ہم جتنی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یار ہماری اینڈ جو منزل ہے نا، یا ہم سکسیسفل ہو جائیں گے اگر اللہ ہمیں بخش دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن بھائی صاحب، یہ جتنے مسلمان ہیں وہ جب یہ سارا ان کا اینڈ مقصد جس کو حاصل کریں گے، وہ اس جگہ پہنچیں گے نا، تو اس جگہ کے جو سردار ہیں نا، بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حسن اور حسین علیہ السلام ہے۔ تو یہ ایک موٹی سی بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ بھائی صاحب ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، اور جا کے جب آپ اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائیں اور آپ جنت میں چلے جائیں، تو اس وقت جو سردار وہاں کے ہوں گے، ابھی آپ کو ہر ٹائم ان کا نام لینا چاہیے نا، ابھی ان کا غم ہو تو ان کے غم میں غمگین ہونا چاہیے، ابھی اگر ان کی خوشی ہو تو ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ سو بیسکلی جو شروع میں آپ نے بات کی کہ محرم صرف اہل تشیع حضرات کا نہیں ہے، محرم سب کا ہے، بالکل، وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جس بھی عقیدے سے ان کا تعلق ہو، ایونچولی اگر جنت میں جانا ہے، وہ اینڈ گول ہے، تو وہاں کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ آپ کی ایک وہ حمایت، ایک تعلق، ایک نسبت ہونی چاہیے۔ بھائی اگر یہاں پہ ایک وڈیرا ہے،
وہ ایک علاقے میں ہم جانے, اس علاقے کا وڈیرا ہے اور ہم اس کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں رکھی ہوئی اور اسے ڈسٹینسڈ ہیں اور تو اس کا نام تک نہیں لیتے, تو اس کے بعد جب علاقے میں چلے جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے. اور ویسے بھی جو انسانیت کی بات کی تو یہ ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. یہاں پہ شاعر نے نا یہ شاعر نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو, اس نے کہا کہ انسان کو بیدار سے مراد یہ کہ جب بھی اس کو عقل آئے گی, جب بھی انسان سوچے گا, یہ جو فکر ہے کربلا کی یار یہ ہمیں بڑی توانائی دیتی ہے. کربلا کا جو واقعہ ہے آپ یہ سمجھیں, میں بٹس اینڈ پیسز میں بات کر رہا ہوں, ہم اس کے شروع میں جائیں گے, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی میرا یہ انالیسس ہے کہ کربلا سے پہلے نا موت جو تھی نا وہ ایک ڈر تھی, ایک خوف تھا, اس کا ایک خوف تھا. اس پہ مجھے ایک اور شعر یاد آیا افتخار عارف صاحب کا, وہ کہتے ہیں حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر اب ظالموں کا ڈر نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو مجھے شعر یاد آ گیا. کربلا کا جو واقعہ ہے اس کا جو میرے لیے سب سے ڈارک پہلو ہے نا, جو مجھے سب سے زیادہ یعنی واقعہ جو ہونے کی جو ریزنز ہیں وہ یہ ہے کہ یار رسول کے نواسے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے نواسے کو کرسچن نے نہیں مارا, جیوز نے نہیں مارا, ہندوؤں نے نہیں مارا, مسلمانوں نے مارا. سب سے بڑا المیہ یہ ہے, یعنی ایک طرف تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اسی کے نواسے کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ کس قسم کے وہ مسلمان ہوں گے, یا اسلام ان کے حلق سے نیچے اترا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا, اب تھوڑا سا اس کو اگر تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جب اعلان کیا تو کچھ ایسے خاندان تھے جیسے بنو امیہ کا خاندان ہے, وہ شروع سے اسلام کے خلاف تھا. انہوں نے اگر اسلام پہ وہ اسلام لے کے بھی آئے تھے نا کہیں فتح مکہ کے بعد, تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ دل سے شاید نہیں لے کے آئے ہوں. صحیح ہے. اچھا, جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا, ایون کہ ذکر حسین پہ نا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ یہ حدیث موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی پہلے پیشگوئی کی بلکہ اس پہ گریہ کیا. بی بی ام سلمہ سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں پہلے بتایا. پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہیں سے ٹریول کر کے آ رہے تھے, تو کربلا کی زمین پہ جب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو وہ جگہ بتائی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سسٹم جو تھا وہ اللہ کی, کیونکہ ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ کوئی ایسی بات ہی اپنے منہ سے نہیں کرتے تھے جو اللہ کا حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہوں اور وہ لوگوں کا کوئی ہادی مقرر نہ کریں یا لوگوں کو یہ بتائیں نہ کہ یار میرے بعد یہ ہدایت ہے. اس کے لیے ایک حدیث موجود ہے, اسے کہتے ہیں حدیث ثقلین, کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت, کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو لیڈر آف دا پیپل ہے, یعنی جو خاتم النبیین ہے, ان سے بڑے کائنات میں کوئی ہستی آئی ہی نہیں. انہوں نے لوگوں کے بھلے کے لیے یہ بتایا کہ دیکھو میں تمہیں بھاری چیزیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. ان سے تم تمسک رکھو گے, ان سے جڑ کے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ جو اہل بیت ہے وہ ہی تمہیں ٹرو پکچر آف قرآن بتائیں گے, قرآن کی تفسیر تمہیں وہی سمجھائیں گے, قرآن پہ عمل ایسا کریں گے وہی اچھا, اب ہم کہتے ہیں ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے, یہ ناسبی خاص کر کے, کہ یار یہ اہل بیت کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, یہ پنجتن پاک کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو بھائی پنجتن پاک کی بات ہم نہیں کرتے, پنجتن پاک کی بات قرآن کرتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ان سے نجاست کو دور کریں. یہ نہیں کہا کہ نجاست ان سے دور کریں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو طاہر, پاک اور پاکیزہ بنایا ہے. جب اللہ جن اشخاص کے بارے میں, جن لوگوں کے بارے میں یہ ارادہ کر رہا ہے, وہ کس لیول کے پاک ہوں گے؟ اگر وہ پنجتن پاک نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس پہ مجھے پھر ایک شعر یاد آ گیا بیدم وارسی کا. وہ کہتا ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات,
خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو کیا. اچھا اب کفار مکہ جو تھے نا وہ بیسیکلی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں بھی ہوئی, ایون کہ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا جو تبوک سے جب واپسی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی, ان کی اونٹنی کو بدکانے کی کوشش کی تاکہ یہ پہاڑی سے گر جائیں اور کسی کے نام لگ جائے. اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو حذیفہ ابن یمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو یہ بتایا کہ یہ کچھ ایسے منافقین تھے جنہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا تھا. صحیح ہے, اب کچھ لوگوں کو ان کے نام ملتے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں ملتے, لیکن ان کے نام تو ہیں. صحیح ہے. اچھا ان لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگ یعنی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے, اور وہ یہ بنو امیہ کا خاندان تھا. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ رسالت پہ اتنا اعتبار نہیں کرتے تھے, یہ رسالت کو لیتے تھے حکومت کے لینس سے, یہ رسالت کو دیکھتے تھے یس کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ عرب میں آئے, اب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا, اب ان کو فتح مکہ کے بعد حکومت بھی مل گئی. انہوں نے یہ پلان کیا جو کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ ایک جگہ تھی جہاں پہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی تھی, تو وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی کہ جی ہم ایک اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں کیونکہ بہت کرٹیکل معاملہ ہے حکومت چلانے کے لیے. لیکن میرا یہ ماننا اور ہسٹری میں یہ کہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اس ثقیفہ بنی سعدہ سے بھی 2-3 سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی, ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہڈن, اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ دیکھو یہ جو حکومت ہے نا, یعنی مسلمانوں کے نزدیک جو رسالت تھی, یہ جو حکومت ہے نا اس کو اب ہم نے نا بنی ہاشم میں رہنے نہیں دینا. اب اگر نبی کے بعد کوئی وصی بھی آئے گا یا کوئی جانشین آئے گا یا امام آئے گا تو اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا. کسی بھی صورت میں یہ حکومت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں جانی چاہیے, بنی ہاشم خاندان کے پاس. ٹھیک ہے, کیونکہ بنی ہاشم کی اور یہ بنو امیہ کی آپس میں وہ تو تھی, اور بنو امیہ خاندان کے بارے میں تو بہت زیادہ وعیدیں بھی ہیں. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بولا کہ یار تم جاؤ میرے لیے کاغذ قلم لے کے آؤ, میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے بعد تم کس کی اتباع کرو گے یا تم گمراہی سے کیسے بچو گے, تو کچھ لوگوں نے وہاں اعلان بول دیا کہ حسبنا کتاب اللہ ہے, ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے. تو اگر ان سے لاجک پوچھے آپ نے کیوں بولا, تو کہتے ہیں جی وہ اس لیے بولا تھا کیونکہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی. بھائی تو آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سوری, کہ ان کی طبیعت صحیح تھی, کہ جب رسول نے کہہ دیا تو بس آمین, رسول جو دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. لیکن اینی ویز لوگوں نے نہیں مانا رسول کی زندگی میں, تو آپ کو کہیں اس کا وہ نظر تو آ رہا ہوگا ایسنس. تو جب رسول کی زندگی میں رسول کو مارنا چاہتے ہیں اور ان کی بات نہیں مان رہے, تو اس کے بعد رسول کے یہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ہوا کیا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ثقیفہ بنی سعدہ میں, اور جو ہمارے خلفاء ہیں وہ سلیکٹ ہو گئے. اب گریجولی نا شام کے علاقے میں کچھ سالوں کے بعد دوسری حکومتیں بھی تکڑی ہونی شروع ہو گئیں, اور جو خاندان رسول ہے اس کو بالکل پس پشت ڈال دیا, ان سے ایون کہ مشورہ کرنا تک بند کر دیا. ایک تو اس میں واقعہ یہ آتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اے علی میں نے سنا ہے کہ جب تم بازار جاتے ہو تو لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں, میں اب سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب کوئی نہیں دیتا. اس لیول کا رویہ اس بندے کے ساتھ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. سمجھ گئے اس لیول کے بندے. اور مولا علیہ السلام کے بارے میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اور روایتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی حق تمہارے ساتھ ہے, حق تمہارے پیچھے پیچھے ہے, تم جہاں جاؤ گے حق تمہارے ساتھ ہے. اب فیصلہ تو یہ ہو گیا نا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, یہ کسی عام بندے کا دعویٰ نہیں ہے یا کوئی پولیٹیکل یا کوئی فرقہ واریت نہیں ہے کہ جی ہم نے کسی نے بیان دے دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق صرف علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی کوئی کسی بھی موقع پہ چاہے فکرن چاہے عملاً جب بھی علی کے خلاف جائے گا وہ سمجھو حق کے خلاف ہے. پھر یہ خلفاء کا ایک دور گزرا, حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے, اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو حکومت لوگوں نے آ کے اجماع کیا, اور حکومت جو خلافت تھی بظاہر وہ مولا علیہ السلام کو مل گئی. بظاہر کیوں آپ کہیں؟ بظاہر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت نہ بھی ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے جو امام ہیں وہ پہلے دن سے مولا علیہ السلام ہے, کیونکہ کسی اللہ کی طرف سے یعنی خلیفۃ اللہ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس حکومت ہو. جیسے مثال کے طور پہ دنیا میں کتنے ہی نبی آئے, لیکن سارے نبیوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح حکومت نہیں ملی.
تو اگر کسی کو حکومت نہیں ملی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی نہیں ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے تو وہ ہیں. تو جو اہل تشیع 12 اماموں کا اس ناشری کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایسے خالی چھوڑ کے نہیں چلے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو پورے سسٹم کو لے کے آیا ہو وہ اینڈ پہ بولے کہ جی میں جا رہا ہوں اور پھر تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے. اور اگر ہمارے لیے قرآن ہی کافی, چلو فرض کرو اگر ہوتا بھی, تو آج اتنے فرقے کیوں بن گئے؟ سب کو قرآن سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ پھر اس وقت کے لوگ عربی جانتے تھے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھتے تھے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ پھر آپ کو ایک واقعہ پتا ہے, ایک سورہ نازل ہوئی, سورہ توبہ تھی شاید, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک خلیفہ کو دے کے بھیجا کہ جاؤ تم مکے والوں کو یہ پڑھ کے سناؤ. تو اللہ نے انٹروین کیا اور جبریل علیہ السلام کو کہا کہ ان کو بولو واپس جائیں, یہ آیت یا تو آپ خود پڑھیں گے یا آپ جیسا پڑھے گا. پھر آپ نے مولا علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ جا کے ان لوگوں کو جا کے وہ سنائیں آپ جیسا. یہ چھوٹی سی بات پہ اللہ نے انٹروین کیا. ٹھیک ہے, پھر مولا علیہ السلام کی جو وسیع یعنی ان کی جو امامت تھی اس کے بارے میں ایک ساری کتابوں میں مشہور حدیث ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, جو غدیر کے مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ سب کو بتایا اور سب سے بیعت لی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بیعت لوگوں نے توڑ دی اور علی کو خلیفہ نہیں بنایا. لیکن اس سے علی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے تمام لوگ یہ جانتے ہیں اہل عقل لوگ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفۃ اللہ ہیں یا خلیفۃ الرسول ہے وہ مولا علیہ السلام ہے. اچھا, اس کے بعد مولا علیہ السلام کی حکومت جیسے آئی, یہ جو خاندان بنو امیہ ہے یا یہ جو ملونوں کی اولاد ہیں ان کو یہ راس نہیں آیا. تو کیا ہوا, علی کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں, پلاٹس شروع ہو گئے. اور کیا سازشیں شروع ہوئیں؟ سب سے پہلے تو ایک جنگ جمل ہوئی, پھر جنگ صفین ہوئی, پھر جنگ نہروان ہوئی جو خوارج کے خلاف تھی. تو مولا علیہ السلام کو ٹک کے کسی نے حکومت کرنے ہی نہیں دی اور سازشیں کرتے رہے. جیسے ہی مولا علیہ السلام کو ضربت لگی, مولا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, تو حسن علیہ السلام جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے خلیفہ رہے, لیکن اس کے خلاف بھی شام والوں نے خروج کر دیا. ایک سوال میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت حسن علیہ السلام اور امیر شام ان کے درمیان صلح بھی ہوئی تھی, تو کیا اس سے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا؟ دیکھیں, اگر آپ اس کو ایک اپیرنٹلی اس کا اگر آنسر مجھ سے پتہ کریں نا, تو اگر کسی کے ساتھ صلح کر لیں, دیکھو حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی تھی, حسن علیہ السلام سے صلح کی گئی تھی. ٹھیک ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اس موقع پہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ حضرت حسن علیہ السلام نے امیر شام سے صلح کر لی تو امیر شام جو ہے وہ ذرا ان کا اسٹریچر بڑا ہو گیا, تو بھائی صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تھی, اس سے ان کا اسٹریچر, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو حسن علیہ السلام سے بڑے اسٹریچر کے ہیں, بڑے ہیں, تو پھر ان کفار مکہ کا اسٹریچر بڑا ہو جانا چاہیے تھا. لہذا یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے. اصل میں جو امام ہوتا ہے, جو اللہ کی طرف سے نافذ ہوتا ہے, وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ صلح کرے تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے, وہ جنگ کرے تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. اگر حسن علیہ السلام اس وقت اس صلح والی بات کو نہ کرتے یا یہ والی چیز کو وہاں پہ ایگریمنٹ نہ کرتے تو شاید اسلام کو ادھر ہی اسلام ختم ہو جاتا, یہ کربلا تک پہنچتا ہی نہ. یہ تو تمام ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ سارے اس بات پہ متفق علیہ ہیں کہ کربلا جو تھی اس میں اسلام کو بچایا گیا. بے شک. اس بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اتنی ترامیم ہو جاتی, اتنی آلٹریشن ہو جاتی, ایسنس چینج ہو جاتا, جو کہ ہو رہا تھا اپیرنٹلی اس ٹائم چیزیں بہت چینج ہو رہی تھی. تو امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اس کی ایک دلیل اور بھی ہے. ابھی ہم امام حسین علیہ السلام پہ آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے, یزید کا جو حکومت تھی وہ شام میں تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس تو کوئی فوج بھی نہیں ہے, تو پھر یزید کو ڈر کس بات کا تھا؟ کیونکہ یزید یہ جانتا تھا کہ میں جو ناحق فیصلے کر رہا ہوں یا اسلام کو میں ڈسٹارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں یا اسلام کا میں پورا نقشہ بدل کے اور اسلام کا چہرہ مس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کے خلاف اگر مجھے کوئی چیلنج دے سکتا ہے نا تو وہ اسلام کے اصل وارث ہیں, وہ اسلام کے وہ وارث ہیں, اسلام جن کے گھر میں نازل ہوا. تو اس کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا. اس لیے یزید نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جا کے ایسا کرو, مدینے میں جاؤ, ایک دو اور بندے تھے, شاید عبداللہ ابن زبیر تھے یا کوئی اور تھے, ان سے بیعت لو اور حسین سے بیعت لو. ٹھیک ہے, جب یہ حسین علیہ السلام کے پاس ان کا بندہ آیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ خلیفہ کی بیعت کر لیں, سارے لوگوں نے کر لی ہے. تو حسین علیہ السلام نے وہاں بڑا تاریخی فکرہ کہا تھا. حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تو جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا,
لیکن چونکہ امام الوقت تھے, انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا کہ قیامت تک کوئی بھی حسینی کردار کا بندہ جو حق کو جانتا ہو, حق کی معرفت رکھتا ہو, حق کو پہچانتا ہو, وہ کبھی بھی کسی باطل اور جزیدی کریکٹر کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. یہ دیکھو اسلام کا ہر ایک سٹیپ, کربلا کی طرف جانے والا ہر ایک قدم, اگر آپ غور و فکر کریں تو ہر انسان کے لیے, ہر انسان کے لیے, صرف شیعہ یا مسلمان کے لیے نہیں, وہ ایک سبق ہے, ایک لیسن ہے, اس میں اس کے لیے فلاح ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے چونکہ مدینے میں انکار کیا تو یہ تو ٹک کے بیٹھنے والا نہیں تھا, تو انہوں نے جب امام حسین علیہ السلام کو آئیڈیا تو تھا, کیونکہ جب لوگ امام حسین علیہ السلام سے بات کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں. جب لوگوں نے امام حسین سے پوچھا نا کربلا میں تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیوں جا رہے ہو, اور تو امام حسین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی یہ مرضی ہے رضا ہے اس میں کہ میں شہید کیا جاؤں اور ہماری عورتیں یا خواتین کو اللہ کی راہ میں اسیر کیا جائے. یہ امام حسین علیہ السلام کو پہلے پتا تھا. ٹھیک ہے, چونکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مولا علیہ السلام بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کر چکے ہیں, جس کا جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. تو اب امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ چاہتے تو کربلا مکہ کو بائی پاس کر کے بھی جا سکتے تھے, لیکن حج کا زمانہ تھا. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئے, مکہ میں حج کرنے کی نیت سے ہی آئے, لیکن انہوں نے حج کو بیچ میں ختم کر دیا عمرے کر کے, تو وہاں سے نکلے, کیونکہ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فیل کیا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو حاجیوں کے لبادے میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ایک وہ مشہور وہ کال بھی ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم خدا کے گھر میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, اگر تم مسلمان نہیں بھی بنتے تو کم از کم عرب تو بنو, کیونکہ عرب بھی مکہ میں خون بہانے کو برا سمجھتے تھے. اور اس کا ایک اور ایلیمنٹ بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں اس لیے آئے, انہوں نے تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں قیام کے لیے جا رہا ہوں, میں باطل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں. تو کل تم لوگ یہ نہ کہنا ہم تو حج میں مصروف تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, حسین تو باہر سے چلے گئے. تو انہوں نے حجت تمام کی. اور پھر اس کا ایک اور بھی ایک لاجک بنتی ہے, وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ آپ حج کر رہے ہو نا, اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اور تم نہیں آ رہے, تو میں جا رہا ہوں, پھر یہ حج صرف تمہارا ہی ہے, بس یہ حج صرف حسین کے بغیر ہی ہے, پھر تم صرف حج ہی کرتے رہ جاؤ گے. پھر امام حسین علیہ السلام نے راستے میں جب مکہ سے چلے تو امام حسین علیہ السلام راستے میں بڑے خطبات دیے, اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جو ہے وہ کربلا کی طرف جاری رکھا. تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام میرا خیال ہے 2 محرم کو پہنچے اور وہاں پہ قیام کیا. تو آخر میں ہم اس ڈسکشن کو نیکسٹ ہم انشاءاللہ ایپیسوڈ کریں گے اس پہ محرم کے دوران ہی. تو اس پہ ایک مجھے شعر یاد آیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.